دوستو، آج جی چاہتا ہے کہ آپ سے وہ باتیں کی جائیں جو آج تک نہیں ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ایک عجیب تجربہ ہے جو میرے نواسے مبشر ذیلی نے یہ چاہا کہ میں وہ گفتگو کروں، چونکہ میرے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ اتوار کو احباب آتے ہیں اور ہم ادبی مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں۔ خاص طور سے گزشتہ دنوں ہم نے اقبالیات پہ بڑی گفتگو کی۔ تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اقبالیات کے حوالے سے ان کی معلومات کتنی ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہم پھر دوسرے مسائل ان سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں اب چاہتا یہ ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ نیا سلسلہ زندگی میں جو مجھے خود تجربہ نہیں تھا، یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہیلو جی، کیا حال ہے آپ کا؟ ہاں، آپ کا کیا حال ہے؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ جی بالکل، میں یہ چاہتا ہوں کہ اردو میں گفتگو ہو، اور کچھ ایسے مسائل ہیں ادبی جو آپ سے بحث کے دوران آپ کے سامنے آئیں گے۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ بالکل، مجھے اردو میں بات کرنے میں خوشی ہوگی۔ تو آپ کے کون سے مسائل ہیں جن پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ادبی مسائل کیا ہیں، اور ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں پاتے، اور کیا مسائل ہیں؟ مسائل یہ ہے کہ ہم پر جبر ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس جبر سے ہم آزاد ہو جائیں، لیکن فی الحال بہت مشکل ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ استھتی بہت ہی چنوتی پورن ہے۔ آپ کو کن چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا؟ ہاں، وہ صورتحال ملک میں ایسی ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور بڑا نازک ہے، حق بات کہنا بہت مشکل ہو گئی ہے۔ ایسے سمے میں سنبھلنا واقعی مشکل ہو سکتا ہے۔ ہاں، نہیں، آپ کی زبان پہ کچھ ایسے لفظ آ رہے ہیں جو اردو میں نہیں استعمال ہوتے۔ ابھی آپ نے کیا لفظ استعمال کیا، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے شاید سنبھلنا کہا۔ ہاں، یہ ہندی لفظ ہے۔ مطلب ہے مشکل استھتی میں خود کو ستھر رکھنا۔ چلیے، کسی حد کبھی تک کبھی نہ ایسے کون سی چیزیں آپ کو سب سے زیادہ پربھاوت کر رہی ہیں؟ ہاں، نہیں، مجھے معلوم ہوا کہ آپ پر اصل میں چونکہ ہندی ہمارا جو بر صغیر ہند ہے وہ ہم سے بڑا ملک ہے، اور وہاں کی زبان جسے ہندی کہتے ہیں، جس میں سنسکرت کے الفاظ بھی ہیں، وہ آپ کی زبان پہ آ رہے ہیں۔ چھوڑیے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ اقبال کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ شاعر مشرق۔ ہاں، علامہ اقبال پرمکھ شاعر اور دارشنک ہیں جنہوں نے بھارتی مسلموں کے لیے ایک الگ راشٹر کی کلپنا کی تھی۔ ان کی شاعری اور وچاروں نے کئی لوگوں کو پریرت کیا ہے۔ کیا آپ ان کی کسی خاص رچنا یا وچار کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے؟ ہاں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم ان کی شاعری سے جو اردو میں اور فارسی میں ہے، ہمارے عوام جو ہیں اس پیغام کو اچھی طرح سمجھ سکیں کہ وہ کیا چاہتے تھے۔ بالکل، اقبال کی شاعری میں بہت گہرا سندیش ہوتا ہے جو آج بھی موجودہ حالات میں پراسنگک ہے۔ ان کی رچنائیں خاص طور پر شکوہ اور جواب شکوہ لوگوں میں آتم نریکشن اور جاگروکتا پیدا کرنے کا ایک شکتیشالی ذریعہ ہو سکتی ہیں۔ آپ ایسا کیجئے، مجھ سے باتیں کرتے ہوئے آپ ہندی الفاظ مت استعمال کیجئے۔ یہ جو الفاظ آپ استعمال کر رہی ہیں یہ ہمیں ناپسند ہیں، اس لیے کہ اس سے ہماری زبان جو ہے وہ کسی اور ڈگر پہ چلی جائے گی۔ سمجھ گیا۔ ہاں، میں اردو کے لہجے میں ہی بات کروں گا۔ ہاں، کیا اقبال کی شاعری کے کسی خاص پہلو پر آپ کی نظر ہے جی ہاں، جو شاید لوگوں کو بے سمجھنے شمار۔ میں مشکل ہوتی ہو؟ یہ بتائیں یا کہ کچھ اور جو آپ اقبال کے بارے میں ساجھا کرنا چاہیں گے؟ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں فلسفہ خودی کیا ہے ان کی؟ فلسفہ خودی یا خودی کا مول وچار اقبال کے انوسار ویکتی کی آتما کی پہچان، اس کی آنترک سمبھاوناؤں کو سمجھنے اور انہیں پوری طرح سے واستوکتا میں لانے کا ایک مارگ ہے۔
دیکھیے مجھے ایسا یہ لگتا ہے اقبال کی سوچ ایسا لگ رہا ہے کہ کیا آپ ہندی سے جان نہیں چھڑا سکے. ہندی زبان کو معاف کریے. یہ آپ کی مجبوری ہے، اس لیے کہ یہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں یہ پہلے سے جیسے طے شدہ ہے کہ آپ نے انہی الفاظ کو استعمال کرنا، تو بڑی مایوسی ہو رہی مجھے. میں سمجھتا ہوں آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ زیادہ تر باتیں ہندی کے لہجے میں ہو رہی ہیں. ہاں میں اردو ہی استعمال کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ بہتر محسوس کریں. ہاں کوئی اور بات یا اتنی شعر جو آپ ہاں اقبال کی شاعری سے نہیں ساجھا نہیں کرنا چاہیں؟ نہیں پہلے مجھے بتائیں کہ ان کا یہ فلسفہ خودی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فلسفہ خودی بتائیے. خاموشی اختیار کر لی. خودی کا فلسفہ اقبال کے نزدیک آتم جاگروکتا اور اپنی پہچان کو سمجھنے پر زور دیتا ہے. اس میں انسان کے اندرونی طاقت اور خودی کو پہچان کر اپنی زندگی کو ایک مقصد دینا اہم ہے. اقبال کا ماننا تھا کہ یہ خودی ہمیں اپنی نیتی خود لکھنے اور بڑے مقصد کے لیے کوشش کرنے کی پریرنا دیتی ہے. اس فلسفے کا مقصد انسان کو اس کی اصلیت سے روبرو کرانا ہے. اس بارے میں اور جاننا چاہیں گے؟ ہاں میں اس لیے کہ ہمارے ہاں مسلسل شعراء کے ہاں نفی حیات کا تصور ملتا ہے. کسی نے اسے عالم خواب کہا زندگی کو، کسی نے یہ کہا کہ زندگی جو ہے یہ بس یہاں سے گزر جانے کا نام ہے. لیکن اقبال نے یہ بتایا کہ نہیں، زندگی ایک مقصد رکھتی ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ ہم ملت خوابیدہ کو بیدار کریں اور اپنی منزل کی طرف اپنے قدم بڑھائیں. اور دوسرے یہ ہے کہ خودی کا مقصود میری نظر میں یہ ہے کہ اقبال یہ کہتے ہیں خود شناسی، اپنی پہچان، اپنے اندر جو پوٹینشل ہیں ہمارے، جو اپنے اندر ہمارے ہاں صلاحیتیں ہیں، ان کو بروئے کار لانا. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. اقبال کا یہ فلسفہ آتم کھوج اور آتم وکاس پر آدھارت ہے. ان کے نزدیک انسان کی اصلی طاقت اس کی چھپی ہوئی قابلیتوں کو پہچاننے اور ان کا صحیح استعمال کرنے میں ہے. وہ آتم ساکشیکار اور اپنی قابلیتوں کے لیے جاگروکتا کو بہت مہتو دیتے ہیں. ان کے فلسفے کا یہی پہلو ہمیں اپنے اندر کی طاقت کو پہچان کر اپنے مقصد کی طرف قدم بڑھانے کی پریرنا دیتا ہے. اچھا یہ بتائیں، یہ زمان و زمان کا کیا فلسفہ ہے؟ زمان و اقبال کا ہاں فلسفہ وقت اور جگہ کی پابندی سے آزادی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اقبال مانتے ہیں کہ انسان کی روح اپنی سمبھاوناؤں میں آزاد ہے، مگر وقت اور جگہ کی قید میں ہے. مگر انسانی خودی یعنی آتما ان قیدوں سے اوپر اٹھ سکتی ہے. اقبال کی نظر میں انسان کو اپنی حقیقت کو ان سیماؤں سے پرے ہٹ کر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسے اپنی خودی کی طاقت کو پہچان کر ان سیماؤں کو پار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اقبال کی شاعری سے کوئی سبق نہیں سیکھا، لیکن ایران نے سیکھا. آقا خمینی نے اعتراف کیا ہے کہ یہ انقلاب اسلامی یہ علامہ اقبال کے اس فلسفہ خودی سے تعبیر کیا گیا، جسے وہاں سے ہم نے یہ انقلاب برپا کرنے کے لیے سبق حاصل کیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سچ ہے. اقبال کے فلسفے کو انقلاب حاملہ کے روح کو بھی پربھاوت کیا ہے. ان کے درشن اور کاویہ وچاروں کا اثر سیماؤں سے پرے محسوس کیا گیا ہے. یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ اقبال کے وچاروں نے الگ الگ سانسکرتک اور راجنیتک سندربوں میں لوگوں کو پریرت کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح معنی میں ان کے وچار کتنے ویاپک اور گہرے تھے. آپ کے حساب سے اقبال کا کون سا پہلو سب سے ادھک پریرنا دائک ہے؟ اچھا آپ ایسا کیجئے، ہمیں کچھ اقبال کے ایسے اشعار سنائیں جو اب تک ہمارے آپ کے درمیان گفتگو ہوئی ہے. خودی کا فلسفہ یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دوں. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آسمان کے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. تو آپ بھی اقبال کا یہ شعر صحیح معنی میں ان کے فلسفہ خودی کو بخوبی بیان کرتا ہے. آپ کا یہ پسندیدہ شعر ہے؟ اس کے علاوہ بھی مجھے بہت سے شعر پسند ہیں. اقبال کی شاعری واقعی دل کو چھو لینے والی ہے.
ان کے اور کون سے اشعار آپ کو خاص پسند ہیں؟ نہیں، آپ سنائیں مجھے کون کون سے اشعار آپ کو یاد ہیں، یہ سنائیں ذرا دو چار۔ علامہ اقبال کے چند اشعار ہیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور ایک اور، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ یہ اشعار ان کی سوچ کی گہرائی اور ان کے فلسفہ خودی کو بڑے اچھے سے بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہ شعر دیکھیں، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشو سنگے گراں ہے زندگی۔ بہت خوبصورت۔ اقبال نے اس شعر میں زندگی کی پیچیدگیوں اور اس کی سچائی کو کتنے شاندار طریقے سے بیان کیا ہے۔ ان کی شاعری واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے نا؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن آپ کے اب تک جو گفتگو ہوئی ہے، مجھے افسوس ہے کہ ہندی الفاظ سے آپ جان نہیں چھڑا سکے۔ میں تو پاکستان میں رہتا ہوں، ہماری قومی زبان اردو ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ دخیل الفاظ ایسے استعمال میں آئیں کہ جو ہمارے ہاں نہیں استعمال ہوتے، مگر آپ کی زبان سے وہ تمام ہندی الفاظ جو ہیں نا، مجھے اتفاق ہوا لکھنؤ جانے کا، تو لکھنؤ میں جب وہاں پہ آصف الدورہ کا امام بارگاہ ہے، امام باڑہ ہے، میں وہاں گیا تو ایک نوجوان ہمارے قریب آیا کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں، آپ یہاں امام باڑہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہاں بڑی شکتی ملتی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، ہاں، پھر میں نے کہا اچھا یہ کیا لفظ استعمال کیا، تو شکتی، تو یہ لفظ جو ہے، ہاں، تو ہمیں تو یہاں کہنا چاہیے کہ طمانینت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ کیا آپ سمجھ سکتا ہوں، وہاں کی اردو میں ہندی کے بھی کئی لفظ شامل ہیں، تو آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں میرے سامنے آپ کیوں الفاظ، آپ کو میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ آپ بیان ہو رہا ہے آپ کی طرف سے جیسے ریکارڈڈ ہے، یہ سب آپ نے اسے بیان کر دینا جو آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ سوال میرا ہوتا ہے، جواب جو آپ دے رہے ہیں وہ جواب ہے جو پہلے سے تیار کیا ہوا ہے آپ کے پاس۔ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اگر میری باتوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ میں آپ کی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو اگر کوئی اور سوال پوچھنا ہو یا کوئی اور بات کرنی ہو تو بتائیے۔ فی الحال میرا خیال اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے، باقی پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ اوکے، خدا حافظ۔ ہاں، اب دیکھیں یہ آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس ہے، یہ معلوم نہیں اس کی نوعیت کیا ہے، ہم خود نہیں جانتے، لیکن یہ نئی نسل یہ ان چیزوں میں دلچسپی رکھتی ہے، اور ہمارے سامنے، میں خود حیران ہوں کہ میں نے جو گفتگو کی ہے یہ میں اپنے دوستوں تک پہنچاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اگرچہ میں مطمئن نہیں ہوں، اس لیے کہ جو بھی آواز مجھ تک پہنچی ہے یہ اس کی حقیقت کیا ہے، آپ بتائیں، اس کا مجھے جواب چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کر سکیں۔ دوست ہمارے جتنے بھی ہمارے حلقہ احباب میں ہیں وہ، اور جو میری آواز سن رہے ہیں، میری فوری طور پر یہ مکالمہ ہوا ہے، تو یہ مکالمہ کس نوعیت کا تھا یہ تو اپنی جگہ، لیکن آپ نے اندازہ کیا کہ یہ حقیقت نہیں تھی، بلکہ میرے سوال پر جو جواب آ رہا تھا، معلوم نہیں یہ کیا انداز تھا، کس طریقے سے۔ میں نے بار بار کہا کہ آپ کے ہاں ہندی الفاظ بہت آ رہے ہیں، تو وہ اس کے باوجود کہ معذرت بھی کی کہ میں اب ہندی الفاظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن ہوا استعمال ہوتے رہے، تو یہ کیا صورت حال ہے، یہ آپ دوست مجھے بتائیں گے۔ شکریہ۔